سوہا نے خود کو کمرے میں باندھ کر لیا تھا۔ سالک حیدر بھی صبح صبح ہی ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ پلوشہ تو گویا انگاروں پر لوٹ رہی تھی، اس کا سارا نظرہ کسی بھی پل سوہا پر گرنے والا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر مہروز خان نے شام میں سوہا اور سالک حیدر کے نکاح کی اطلاع دے کر وہاں موجود نفوس کو ساکت کر دیا تھا۔ ان کے اس قدر جلدی مان جانے پر شہباز خان کے ہونٹوں پر زہر ہند اتر آیا تھا۔ بابا جان، کل رات تو آپ کو بھی حیدر کی اس بات سے اختلاف تھا، لیکن یکا کیا ہوا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میری بیٹی کو حیدر نے ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ شہباز خان دانت پیستے ہوئے بولے۔ جبکہ باقی بھائیوں نے گہری سانس بھری تو گویا سالک حیدر نے اپنی منوا ہی لی تھی۔ خاموش شہباز خان، مانا کہ پلوشہ حیدر کے بچپن کی مانگ تھی، لیکن تم خود سوچو، تمہاری بیٹی اگر حیدر کی سنگت میں ہوشیار رہتی تو بعد میں کیسے شکایتیں ہونی تھی؟ کس سے شکایتیں ہونی تھی بولو؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پلوشہ کی شادی کسی اور سے ہو، اور حیدر کا نکاح ہم نے سوہا کے ساتھ طے کر دی ہے۔ سب تیاریاں مکمل کر لو، شام میں نکاح ہوگا ان کا، اور اس نکاح میں سب نے شرکت کرنی ہے، کوئی کینہ اور بغض نہیں چلے گا۔ مہروز خان حکمیہ لہجے میں کہتے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ ٹیبل پر موجود لڑکیوں کی آپس میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ یہ نکاح چاہے جس حالات میں بھی طے پایا تھا، مگر لیزے کو دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی۔ اسے سوہا بہت پسند تھی، اور اب تو خیر وہ اس کی بابی بننے جا رہی تھی تو اس کی خوشی اور بھی دگنی ہو گئی تھی۔ سالک حیدر خان آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا، پھر ہیئر برش رکھ کر پرفیوم اٹھا لیا اور خود پر اسپرے کر کے آستین کے کپ فولڈ کرنے لگا۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی، آ جاؤ، اس نے آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے ہی کہا۔ جب ہی جان اور رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی، وہ ان دونوں کو دیکھ کر چونک گیا۔ آپ دونوں خیریت؟ وہ ان سے پوچھتا قریب آ گیا۔ رخسار بیگم کی نتوز نظروں سے اسے دیکھتی جان کے ساتھ بر پر بیٹھ گئی۔ ہماری زندگیوں میں دھماکے کر کے خیریت کی امید کر رہے ہو؟ تمہاری ضد نے سب کچھ بگاڑ دیا ہے، رخسار بیگم روحان سے ہو کر بولی تو وہ سر اٹھا کر گہری سانس سے بڑھ گیا۔ اف امی جان، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس میں اتنا ہنگامہ برپا کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا منگنیاں نہیں ٹوٹی؟ مجھے نہیں منظور تو میں نے انکار کر دیا، اس کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلاتے ہوئے بولا تو رخسار بیگم اس سے گھور کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے چچا سائیں اور چچی جان کتنا ناراض ہیں، لیکن میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں؟ تمہیں کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ؟ تم نے تو بس اپنی منمانی کرنی ہے۔ وہ غصے سے بولتی دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ان کی ناراضگی بھی جلدی ختم ہو جائے گی، فکر کیوں کرتی ہیں؟ رہی بات اپنی، تو میں نے اپنے دل کی سن کر یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو رخسار بیگم آ بڑھتے اسے ایک بار پھر گھورنے لگی۔ بی جان، آپ نے بات کی ان دونوں سے؟ وہ بی جان کے نزدیک آ بیٹھا۔ دیکھ حیدر، میں نے اسے اپنی قسم دے کر بہت مشکل سے راضی کیا ہے، تو اب اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ میں بتا رہی ہوں، سائیں کو بھی منا لی ہے، سب کو اطلاع کر دی ہے، تیری پھوپھو کے یہاں پیغام بھجوا دیا ہے، تیرے دادا سائیں نے آج شام تم دونوں کا نکاح رکھا ہے۔ بی جان کی اطلاع پر وہ کچھ دیر بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آتا ہلکے سے ہنستا۔ اس کی ہنسی میں بھی بے یقینی کی گہری چھاپ تھی۔ خواہش کی اتنی جلدی تکمیل کا اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ وہ بے اختیار بی جان کے گلے لگ گیا۔ آپ فکر نہ کریں بی جان، میں آپ کی نواسی کو اپنے دل کے محل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں گا، جہاں سے وہ پھر کبھی نہیں نکلنا چاہے گی۔ اس کے لہجے میں اتنی جلدی اپنی خواہش کے پورے ہو جانے کی خوشی اور ساتھ ہی شرارت بھی بڑھی ہوئی تھی۔ بی جان نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے دھیرے سے انشاءاللہ کہا، اور رخسار بیگم کو دیکھا تو وہ حق کی بڑے انداز میں بیٹی کی پشت دیکھتی ہلکے سے مسکرا دی۔ حویلی میں تمام ملازمین ادھر سے ادھر باغ دوڑ میں مصروف تھے۔ لڑکیوں کو اپنی اپنی تیاریوں کی پڑی ہوئی تھی۔ علیزے بھی چڑیا کی طرح چاقتی پھر رہی تھی۔ بی جان نے رخسار بیگم کو شرمین بیگم کے ساتھ نکاح کے جوڑے اور چڑلی وغیرہ کے لیے ڈرائیور کے ساتھ بازار بھیج دیا تھا۔ پھوپھیاں بھی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آ چکی تھی۔ گلناز بیگم اکھڑے ہوئے مزاج کے ساتھ سب کے درمیان آ بیٹھی تھی، جبکہ شاہزیب اور فواد نے کسی قسم کی ناگواری ظاہر نہیں کی، کیونکہ انہیں پلوشہ کی رات والی باتوں پر حد سے زیادہ طیش آیا ہوا تھا۔ مراد صاحب کو بھی
سارے معاملے کی خبر ہو چکی تھی۔ دل میں ہزاروں وسوسوں کے ساتھ انہوں نے بھی سب اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں بے تحاشا سرخ، جبکہ سر بھاری ہو رہا تھا۔ جب اسماء بیگم کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، وہ لائٹ آن کر دی اور کسمسا کر نزو کا زاویہ پھیر کر اسماء بیگم چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ کر بیٹھی اور اسے ہلکا سا اٹھا کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سوہا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سوہا میری جان، تم ایسے کرو گی تو میں ٹوٹ جاؤں گی بیٹا۔ میں جانتی ہوں تم حیدر سے بدظن ہو، اس نے تمہارے ساتھ بہت غلط کی ہے، لیکن میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں اور مجھے بھی جان نے بھی تسلی دی ہے، انشاءاللہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والوں کو کبھی مات نہیں ہوتی۔ اسے آہستہ لہجے میں سمجھاتی وہ اسے کچھ اور بھی خود میں سمو گئی۔ آپ کچھ بھی کہیں امی، میں اس شخص سے نفرت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ بہت شوق ہے اسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا۔ اس کی خود کی زندگی پر عذاب نازل نہ کیا تو میرا نام بھی سوہا نہیں۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کے بعد میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، ناممکن، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اس نے جارحانہ لہجے میں کہا تو اسماء بیگم مصالحتاً چپ رہی۔ جب بھی منی بی جان کے ساتھ ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے چاپڑ لیے اندر داخل ہوئی اور پیچھے لڑکیوں کا ٹولہ بھی اندر آ گیا۔ علیزے سب سے آگے آگے تھی۔ پھوپھا بیوٹیشین آ گیا، ہماری سوہا کو تیار کرے گی، زونیا نے محبت سے چہکتے ہوئے کہا تو سوہا جو اسماء بیگم کی گود میں منہ چھپائے لیٹی تھی تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ وحشت زدہ نگاہوں سے اسماء بیگم کو دیکھا تو ان کا دل بڑھایا۔ انہوں نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر اس کی پیشانی چومی اور خود پر ضبط کرتی کمرے سے نکل گئی۔ میری دی کو اچھی طرح تیار کرنا، پھر میں اس کی نظر اتاروں گی تاکہ کسی کی نظر نہ لگے میری بچی کو۔ بی جان اس کی پیشانی چومتی اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ رونے لگی۔ اس کا دماغ مئو ہوا جا رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکیوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ منی بات سن، رخسار سے سالک کے نکاح کا ڈریس لے کر اس کے کمرے میں دے آ، چل جلدی کر۔ بی جان نے منی کو حکم دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کی پیشانی چوم لی اور باہر نکل گئی۔ سب کے سالک حیدر کے نام پر سوہا کا پورا وجود گویا نیلا ہو گیا تھا۔ بس بس قزل صاحب، اب رونا بالکل بھی نہیں ہے، دیکھ لینا ہماری سوہا اتنی خوبصورت لگے گی کہ جو دیکھے گا اس کی نظریں ساکت رہ جائیں گی۔ زونیا نے آگے بڑھتے ہوئے ماحول کی کثافت دور کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا اور بیوٹیشین کو ذرا انتظار کا کہہ کر اس کو بات کے لیے اٹھایا۔ وہ بے جان قدموں اور وحشت زدہ انداز میں اس کے سہارے پر کھڑی ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب اسے کند چھری سے ذبح کرنے آئے ہیں۔ نکاح کا انتظام حویلی کے بڑے سے صحن میں کیا گیا تھا۔ گلناز بیگم اور شہباز خان بھی مارے باندھے شرکت کرنے پر مجبور تھے کیونکہ یہ مہروز خان کا حکم تھا۔ پلوش آفتاب اپنے کمرے میں بند تھی، مرد حضرات مردخانے میں موجود تھے۔ بیوٹیشین نے میک اپ کا آخری ٹچ دیتے ہوئے اس کا رخ ان سب کی جانب موڑا تو وہ سب اسے دیکھ کر محصور سی ہو گئی تھی۔ میرون غرارے میں جس کے دوپٹے کی کریم کرن اس کے چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، دمکتی پیشانی پر سجا نازک اور خوبصورت سا ٹیکا، یاقوتی لبوں پر سجی ریڈ ڈیپ لپسٹک، مسکارے سے سجی بوجھل پلکیں، آرزو پر لگا لائٹ سا بلش شان، دلکش نین، کمل میں کاجلوں کی داڑھ، سر کے ایک سر پر لگا جھومر، سفید گردن میں موجود پہنا بڑا سا لاکٹ جس کا دل کی شیپ میں بنا پینڈنٹ اس کے سینے کو چھو رہا تھا، ہاتھوں میں موجود خاندانی چوڑیاں اور کنگن، ناک میں پہنی بڑی سی نتھ جس کا موتی اس کے ہونٹوں کو چھوتا، اوپر سے اس کا پرسوز روپ اس کی بے پناہ خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہائے ماشاءاللہ چشم بدو، تم اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ آج حیدر لالا کی خیر نہیں، زرسانگا اس کی بلائیں لیتے ہوئے بولی تو اس نے باقی سب نے بھی آواز بلند ماشاءاللہ کہا۔ علیزے چہکتے ہوئے آگے بڑھی، اس کے بے جان وجود کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سوہا تم میری دیورانی بننے جا رہی ہو، میں تو بہت خوش ہوں سچی، زونیا نے خوشی سے لبریز انداز میں کہا اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس کا باری بھرکم غرارہ تھام لیا۔ دوسری سائڈ سے علیزے نے بھی اسے سہارا دیا۔ صحن میں سب دلہن کے انتظار میں ہی جمع تھے۔ حویلی میں پورا خاندان اکٹھا تھا سوائے ان لڑکوں کے جو ماس کی شادی میں شرکت کر کے واپس چلے گئے تھے۔ اب ان کی اتنی عزت میں واپسی ممکن نہ تھی۔ بی جان اور اسماء بیگم اور ان کی بہنیں سوہا کو دیکھا اب دیدہ سی ہو گئی۔ بی جان نے دیوانہ وار اس کی بلائیں لیے ڈالی، اس کے نام پر
صدقہ وہ پہلے ہی دے چکی تھی۔ رخسار بیگم نے بھی دل ہی دل میں بہو کی بدائی لی۔ نکاح کے آنے کے اطلاع پر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر اس کو نکاح کے لیے بٹھایا گیا۔ اس کا دل چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ کر کسی صحرا کی طرف نکل جائے، یا کوئی ایسا جادو ہو جسے وہ جان بوجھ کر کہیں ایسی جگہ غائب ہو جائے جہاں اسے کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ نکاح کے ساتھ مہروز خان، مراد صاحب، بیرام خان، وقاص خان اور ساتھ ہی آباد اور شہباز خان بھی موجود تھے۔ شہباز خان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بہت گہرے تھے۔ گلناز بیگم بھی بگڑے ہوئے تعبیے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سوہا ولد مراد احمد آپ کو سالک حیدر خان ولد عباس حیدر خان سے حق مہر 5 کروڑ سکہ راج الوقت ان کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح ہاں کے پوچھنے پر بے احتیاط گھونگھٹ کی آڑ سے اس نے بھی جان کو دیکھا تھا۔ دل و دماغ گویا آندھیوں کے زد میں تھے۔ نکاح خان نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ قبول ہے، قبول ہے۔ جلدی آنکھیں میچ کر اس نے پل بھر میں اس شخص کے نام اپنی زندگی کاٹ لی تھی۔ اسما بیگم اور بی جان وغیرہ نے باری باری کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اس پر تو جیسے نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ حویلی کے بڑے مرد حضرات نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی، لیکن وہ تو گویا سماعتوں سے محروم بت بنی بیٹھی تھی۔ وائٹ شیروانی اور بلیک واسکٹ میں لائٹ براؤن بالوں کو سلیقے سے سنوارے، ہاتھوں میں قیمتی گھڑی پہنے اور پیروں میں روایتی خصا پہنے، اپنی ہیزل براؤن آنکھوں میں دنیا جہاں کا اشتیاق سمیٹے لمبے قد و قامت کے ساتھ وہ اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سالک حیدر ولد عباس حیدر خان، آپ کا نکاح سوہا ولد مراد احمد کے ساتھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح ہاں کے پوچھنے والے کے جذب کے عالم میں اس نے 3 دفعہ قبول ہے کہا اور سب کی تقلید میں ہاتھوں کو دعائی انداز میں پھیلا دیا۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے وہ اٹھ کھڑا ہوا، گرم جوشی سے سب سے گلے ملنے لگا۔ رگوں پہ میں گونا سکون اتر آیا تھا۔ اب وہ صرف اس کی ہے، یہ خیال دل میں آتے ہی دل و دماغ شاداب سا ہوا تھا اور لبوں پر بکھری مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ ہم محبت بے حساب اور با کمال کرتے ہیں، نکاح کر کے اپنا عشق حلال کریں گے۔ نکاح کے بعد عشاء کھانے کا دور شروع ہوا۔ بی جان اسما بیگم اس کے نزدیک آ بیٹھی اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر سر پر سٹ کیے اور آبدیدہ لہجے میں اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ حالانکہ بی بانجی کو دعائیں دینے کے لیے آگے بڑھی، جبکہ وہ سپاٹ چہرہ اور سرد تاسا لیے پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا ہے کہ میں تو اب تک بے یقینی کسی کیفیت میں ہوں۔ آج تو مجھے آپ کی نند بننے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ بابی علیزے بے یقینی اور شرارت بڑے لہجے میں بولتی آگے بڑھی اور جھک کر پیار سے اس کا چہرہ چھوا تو اس کا اندازے تخاطب ہوا۔ اس نے زخمی نظروں سے علیزہ کو دیکھا، دل تو جیسے ہون ہو گیا تھا۔ اچھا اب اسے تنگ نہ کرو، اٹھو سوہا، تمہیں کمرے میں لے چلے، تم چینج کر کے کچھ کھا لو، پھر سائڈ ریسٹ کرو۔ زونیا نے آنکھوں میں علیزے کو تنبیہ کی اور مائدہ کے ہمراہ آگے بڑھی۔ اس کے غرارے کو دونوں سائڈ سے پکڑ کر انہوں نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی لیے 2 قدم آگے بڑھی۔ عباس اور مہروز خان صحن کی جانب آئے، سب سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ حیدر کی خواہش ہے کہ رخصتی آج ہی ہو، حالانکہ ہمارا ارادہ تو بعد میں رخصتی کا تھا، لیکن اب جب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ولیمہ انشاءاللہ بعد میں ہماری تمام روایتی رسم و رواجوں سمیت طے قرار پائے گا۔ رخصتی کی تیاری کرے۔ شہباز سوہا کو یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے اس کے کانوں میں سوٹ پھونکا ہو۔ وہ بے احتیاط سے سکھ اٹھی تھی اور تمام تر بے چارگی سے بی جان اور اسما بیگم کی جانب دیکھا۔ مہروز خان نے آگے بڑھ کر بے احتیاط اسے سینے سے لگا لیا تو اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ سائیں، رخصتی بعد میں بھی تو ہو سکتی ہے نا، رخصتی کے ساتھ ہی ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ بی جان نے سوہا کی حالت کے پیش نظر مہروز خان سے ملتجیانہ انداز میں کہا تو اسما بیگم نے فوراً ان کی تائید کی، بابا جان خانم صحیح کہہ رہی ہیں، اسے کچھ وقت دیں، اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ؟ اور وہ کشمکش کسی کیفیت میں بولی، ہماری بیٹی کو کون سا یہاں سے رخصت ہوگا، کسی دوسری گھر جانا ہے؟ یہی حویلی میں ہی تو رہنا ہے ہمیشہ، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی رخصتی پر کیا سوچ بچار کرنا ہے خانم؟ مہروز خان نے سسکتی ہوئی سوہا کے پشت سے سہلاتے ہوئے اس کے سر کو چوما اور اسے خود سے جدا کیا۔ عباس خان نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور رخصتی کی تیاری کرنے کا کہتے مہروز خان کے ہمراہ صحن سے باہر نکل گئے۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی،
بیٹی کی حالت دیکھ اسما بیگم کا دل گویا کوئی مٹھی میں لیے بینچ رہا تھا۔ دل پر ہزار ضبط کر کے انہوں نے اسے زونیا کے ساتھ اندر بھیجا تھا کہ وہ اسے کچھ کھلا دے۔ وہ سب اسے کمرے میں لے آئی، وہ ساتھ ہی نگو کھانا بھی لے آئی۔ بہت اصرار پر بھی اس نے ایک نوالا نہ لیا تھا۔ ذہن حالی حالی سا تھا۔ وہ بے تاثر آنکھوں کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر میک اپ کے میٹھے میٹھے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ زونیا نے خود ہی اس کا میک اپ صحیح کیا اور سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے پنز لگائی۔ علیزے میری ہیلپ کرو، اس نے سوہا کو اٹھاتے ہوئے علیزے کو آواز دی تو وہ فوراً آگے بڑھی، اسے سہارا دیا۔ وہ سب اسے کمرے سے باہر لائیں اور اوپر جانے والے زینو کی جانب بڑھی اور وہیں کھڑی ہو کر ملازمہ کو بی جان وغیرہ کو بلانے کو بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے تمام بڑی خواتین بھی ادھر آ گئی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ شاد اور آباد رکھے میری گڑیا، تمہاری شادی شدہ ازدواجی زندگی مکمل تمام تر خوشیوں سے بھرپور ہو۔ اسما بیگم نے لرزتی آواز پر بامشکل قابو پاتے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجا اور پھر اس کے دونوں گالوں کو دیوانہ وار چوما، مگر اس بار اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں گرا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ سب نے ہی دھیرے سے آمین کہا، البتہ گلناز بیگم کا منہ جوں کا تو خراب تھا۔ پرویز شاہ بھی ہنوز اپنے کمرے میں باندھے بی جان اور بقیہ سب کی بے پناہ دواؤں کے حصار میں لپٹی۔ سوہا کو لڑکیاں سیڑھیاں پار کرواتے ہوئے سالک حیدر کے کمرے میں لے آئی۔ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ کمرہ تو ڈیکوریٹ نہ تھا، البتہ بیڈ اور قالین پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کے اس کے چہرے پر گھونگھٹ گرا کر وہ سب ایک دوسرے کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ سالک حیدر کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ ان سب کے جانے کے بعد اس نے وحشت زدہ انداز میں گھونگھٹ اٹھایا اور پنس میں جگڑے دوپٹے کا بنا خیال کی اسے نوچ کر سر سے اتارا اور جارحانہ انداز میں دوپٹے کو دور پھینک دیا اور جھٹکے سے بیڈ سے اتری کے باری غراری کی وجہ سے لڑکھڑا سی گئی۔ جب ہی نظر سامنے دیوار پر فریم میں قید تصویر اوپر پڑی تو اس کا خون جیسے ابل اٹھا۔ سالک حیدر خان، اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے۔ تمہیں میری نفرت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری بربادی کا انتظار رہے گا مجھے، اور اس روز مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ نفرت سے سوچتے ہوئے ایک بار اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ پاؤں میں موجود پازیب اتار کو اس نے دور پھینکی تھی، ساتھ ہی بے دردی سے چوڑیوں کنگن بھی ہاتھوں سے اتارتے ہوئے قالین پر پھینکا۔ اسے یہ سب کسی سانپ اور بچھو کی مانند لگ رہے تھے اور بلکتے ہوئے فرش پر بیٹھ کے کمرہ اس کی سسکیوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ معاذ اور یوسف وغیرہ کے ہمراہ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ برآمدے کے تحت پر بیٹھی بی جان کے پاس بقیہ خواتین کو بیٹھا دیکھ وہ سلام کرتا اسی جانب آ گیا۔ بی جان اسے دیکھ کر سیخ پا ہوئی۔ حیدر تو نے صرف نکاح کا کہا تھا تو رخصتی کروانے کی ابھی کیا تکمت دی تھی انہوں نے؟ کلستے ہوئے پوچھا۔ اف بی جان، میں نے کوئی وعدہ تھوڑی کیا تھا، رخصتی آج نہیں تو کل ہونی ہی تھی، تو آج ہی سے ہی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا تو بی جان سمیت معاذ اور یوسف بھی اسے گھورنے لگے۔ جب بھی اسما بیگم اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور سالک حیدر کی طرف بڑھی، وہ بھی انہیں دیکھنے لگا۔ حیدر، میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کیا ہے، اس کو اتنی محبت اور عزت سے نوازنا کہ وہ تمہارے دیے ہوئے تمام کام بھول جائے۔ انہوں نے بیگو عاجزانہ لہجے میں کہا تو وہ بے اختیار ان کا ہاتھ تھام گیا۔ آپ فکر نہ کریں پھوپھو جان، میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ اب اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں یقین دلایا تو انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کے بعد وہ بی جان رخسار بیگم سے دعا لینے کے بعد باقی سب سے ملتا اور اجازت لیتا باقی لڑکوں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یار حیدر، معاذ کے بعد تو میں تھا نا، لیکن تیری ضد نے میرا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ یوسف کے کرا کر کہنے پر ان سب کا کہکا گونج اٹھا۔ سالک حیدر بھی دھیرے سے ہنس دیا۔ یوسف، لالا سچ کہہ رہی ہیں حیدر بھائی، مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے، فواد نے شرارتاً کہتے ہوئے ایک آنکھ دبائی تو یوسف نے اور بھی منہ گرا لیا۔ یوسف یوں ہی نوک جھونک کرتے ہوئے وہ سالک حیدر کے کمرے کی جانب آئے تو وہاں لڑکیوں کا ایک ٹولہ کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ دیکھا حیدر لالا، مجھے پتا تھا کہ یہ سب آپ کے کمرے کے باہر دھرنا دیے کھڑی ہوں گی، پتہ نہیں ان کا لالچ کب ختم ہوگا۔ شاذر نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ سب اسے گھورنے لگے۔ سالک حیدر نے ان سب کو ایسے اگنور کر کے آگے بڑھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، مگر دروازے پر لگی ان کی بھیڑ کی وجہ سے اسے لامحالہ وہیں رکنا پڑا۔ وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتا انہیں دیکھنے لگا۔ کدھر حیدر؟ زونیا نے ہاتھ کے اشارے سے شرارت آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہر کو وہ ان کا دیور بھی تو تھا، یہ
شوگر ملا تو اس کا حق بنتا تھا۔ ظاہر ہے اپنے کمرے میں اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکالتے ہوئے شہادت کی انگلی پیشانی پر ہلکے سے مار کر کہا، لالا آپ پہلے نیک دیں ورنہ اندر جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ علیزے ہردرمی سے بولی، کیا میں اسے دھمکی سمجھوں؟ سالک حیدر نے ایک ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا، بالکل سمجھے آپ، نیک نکالیے تو ہم جانے دیں گے۔ علیزے نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا لیکن کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے جیب سے والیٹ نکالتے ہوئے کہا تو وہ سب لپک کر اس کے نزدیک آئی۔ بہت ضروری ہے لالا، یہ رسم ہوتی ہے، جلدی نیک نکالیے ہمارا۔ علیزے نے جلد بازی سے کہا تو اس نے والیٹ سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس کے جانب بڑھائے۔ اور دے ابھی۔ اور اسی وقت علیزے نے نوٹ ہاتھوں میں پکڑ کر پیر پٹاتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورتے ہوئے چند نوٹ اور بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ ہائے اب ہمارے دیور جی کو جانے دو بھئی صاحب، اندر کی بے قراری چہرے سے آیا ہو رہی ہے۔ زونیا کی شرارتی انداز پر سب کا چھت پاڑ کہکا گونجا تھا، جبکہ وہ چہرے پر سنجیدگی تاری کیے کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت وہ اندر ہی اندر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ یوسف کے کہنے پر وہ سب اٹکیلیاں کرتے نیچے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ ایک گہری سانس سوار کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے خود کو کمپوز کرتا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ دروازے کو بند کرتا جو ہی بلٹا اندر کا منظر دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی وہ گھٹنوں میں سر لیے ہولے ہولے ہل رہی تھی۔ فرش پر بکھرے کچھ زیورات اور صوفے کے قریب بڑا دوپٹہ اس کا سسکیاں بھرتا الجھا بکھرا سراپا۔ وہ احتیاط آگے بڑھایا مگر اس نے آہٹ پر سر نہیں اٹھایا تھا۔ سوہا، سالک حیدر نے آہستگی سے اس کی آواز دیکھی۔ آہستگی سے اسے آواز دی۔ دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہ پاتے وہ کچھ اور آگے بڑھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی ہو، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تم مجھے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی، لیکن میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ میں بھی کبھی تم سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنی تم مجھ سے کرتی ہو، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں میری زندگی مکمل تبدیل ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ جس لڑکی سے میں اس قدر نفرت کرتا ہوں اس سے مجھے جنون کی حد تک محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، مزید حقائق دل سنانے کو تھا کہ وہ جھٹکے سے اپنا غرارہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاموش، بالکل خاموش، سنا تم نے؟ تمہاری ان رام کہانیوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم جیسا بے حس وہ خود غرض انسان کیا جانے محبت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں محبت کی میم کا بھی پتہ ہے سالک حیدر؟ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے وہ بے تحاشا سرخ چہرہ لیے آگے بڑھی، اس کے گریبان کو مٹھیوں میں بینچ لیا۔ بے پناہ غصے اور نکاحت سے بھرپور خون جھلکاتا چہرہ، آنکھیں جن میں اس کے لیے نفرت کا ایک سمندر آباد تھا، سرخ ناک جس میں نت اب بھی موجود تھی، غصے کی شدت سے لرزتے ہونٹ، بالوں کا آبشار کھل کر پشت پر بکھر گیا تھا، جھومر بھی بالوں میں اٹکا ہوا کسی بھی پل گرنے کو تیار تھا۔ وہ اس پل نادانستگی میں ہی سہی، پر اس کے اتنے قریب تھے کہ جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بے خود سا اس کا ہوشربا اور پرسوز حسن دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے تو عشق کے عین کا بھی بخوبی پتہ ہے اور تم محبت کے میم کی بات کرتی ہو مسز۔ اشتیاق آمیز نظروں سے اس کے چہرے کا طباق کرتے ہوئے اس نے جذبے سے چور آواز میں کہا تو اس انداز معتبر ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتے وہ تڑپ کر پیچھے ہٹے۔ مسٹر سالک حیدر، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے حاصل کر لو گے، یہ نارسائی تمہاری مقدر بن جائے گی، تم مجھے حاصل کر کے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن مجھے نہیں سمجھے تم۔ میرے دل میں جو تمہارے لیے نفرت ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ تم نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے نا؟ بہت جلد تمہیں اپنی کی سزا ملے گی، بہت جلد۔ مجھے اللہ کے انصاف پر پورا بھروسہ ہے، سنا تم نے؟ اس نے غم اور غصے کی شدت سے چلا چلا کر کہا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ ناقابل معافی زیادتیاں کی ہیں، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھے میری اس بدترین فعل کے لیے معاف کر دو سوہا، تو ہو سکتا ہے ضمیر کا یہ بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ وہ اضطراری انداز میں بولتا ایک قدم آگے بڑھا، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، تم چاہے مجھ سے معافی مانگ کر مر ہی کیوں نہ جاؤ، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری ان معافیوں اور تلافیوں کی میرے نزدیک ذرا برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ناقل کی طرح پھنکارتے ہوئے بولی تو وہ آنکھوں میں بے بسی کی سی کیفیت لیے اسے دیکھنے لگا۔ سوہا ایک دفعہ میری بات تو سن لو، وہ کہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا کہ وہ چیخ اٹھی تھی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ سنا تم نے؟ دور ہو مجھ سے، میرے قریب ہی آنے کی ہمت مت کرنا، گن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ نفرت اور حقارت سے بنچے لہجے میں چلاتے ہوئے اس نے بالوں میں اٹکا جھومر بے دردی سے نوتے ہوئے دور پھینکا تھا، ساتھ ہی سی کر کے رہ گئی، مگر پھر فوراً ہی اس جارحیت سے نت کی جانب ہاتھ بڑھایا
تو بنا اس کی باتوں کی پرواہ کیے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ پاگل مت بنو، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں اسے اتارنے میں، رہی قریب آنے کی بات تو میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تم اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اس کے ریلیکس کرنے والے انداز میں بولتا اس کے ناتھ کی جانب ہاتھ بڑھا گیا، جبکہ وہ تو ساکت سی کچھ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ ابھی وہ ناتھ کو کھولنے کے طریقے ہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہوش میں آتی جارحانہ انداز میں اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتی پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے کی جانب پلٹی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز طیش اور غضب کے باعث اس کی سانسوں کے زیر و بم سے اس کے سینے پر پڑا لاکر کا پینڈنٹ بھی ہلکوڑے لے رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے میرے قریب آنے کی؟ خبردار جو تم نے آئندہ مجھے چھوا، ورنہ میں نے جو کہا ہے کر گزوں گی، ہرگز نہیں کروں گی سالک حیدر، ہرگز گریز نہیں کروں گی سالک حیدر۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیٹھے کرائی تو وہ گہرا سانس بھرتا بیڈ پر بیٹھ کر اس کی نبرد آزمائی دیکھنے لگا۔ وہ غرارے کو سنبھالتی بامشکل چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے پاس جا کر ہوئی اور کھینچ کر گلے سے لا کر اتارتے ہوئے دور پھینکا، ساتھ ہی کانوں سے جھمکے بھی اتار کر بھی دور اچھال دیے تھے، ساتھ ہی غصے سے نتھ کا لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ کسی صورت بھی کھل کر نہیں دے رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب یہ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں بیڈ پر بیٹھے اس کی ایک ایک حرکت ملاحظہ فرماتے سالک حیدر پر پڑی تو غصے کی شدت سے بپھری وہ اس کی جانب رخ موڑ گئی۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہو سالک حیدر، تم نے میری زندگی جس طرح جیرہ بنائی ہے نا، دیکھ لیں تم ایک روز تمہاری اپنی زندگی تم پر تنگ ہوگی۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کا گلا گھونٹ دے۔ اب اگر تم نے کوشش کر لی ہے تو میں ایک کوشش کر کے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ ٹیبل کے نزدیک آ کر بولا تو وہ جارحانہ انداز تاثر جی اس کی جانب پلٹی۔ چاہے ساری رات بھی کوششوں میں گزر جائے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بہتر ہوگا تم اپنی اوقات میں رہو۔ بپھری ہوئی مونچھ کی طرح وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو سالک حیدر نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے اس کا روح اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ بے یقینی کی شدت سے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ گیم نہیں ہے جیسے تم ساری رات کھیلنا چاہتی ہو، جلدی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد چینج کرو اور ریسٹ کرو۔ اس کے ساکت انداز کو نوٹ کرتا وہ بآسانی اس کے ناتھ کے لاک کو کھول گیا، ساتھ ہی اس کے ناتھ آہستگی سے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی اور پیچھے ہٹ گیا۔ سہا، میں کبھی بھی تم سے زور زبردستی کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں، آگے بھی رہوں گا۔ جب تم میری طرف سے اپنے ظرف کو وسیع پاؤ گی مجھے معاف کر دینا، تم اب چینج کر کے ریسٹ کر سکتی ہو۔ وہ ٹھہر کر بولا، تمہارے لیے میرا ظرف کبھی وسیع نہیں ہو سکتا سالک حیدر خان، تم میرے لیے ہمیشہ قابل نفرت ہی رہو گے۔ وہ ہوش میں آتے گھٹے گھٹے انداز میں چیخ کر بولی تو وہ بنا کچھ بھی کہے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ وہ غرارے کو سنبھالتی واش روم میں بند ہو گئی۔ چینج کرنے کے بعد ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو نظر صوفے کے قریب پھینکے دوپٹے پر پڑی۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور کارپیٹ پر بکھرے جہاں بکھرے زیورات کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا بیڈ کی جانب آیا اور پھولوں کی پتیاں بیڈ سے جھاڑتے ہوئے تکیہ درست کیا۔ جب بھی وہ حویلی کی روایتی سادہ سے کارٹون کے شرارے میں ملبوس واش روم سے نکلی صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ سوہا، یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے، تم اگر قبول کرو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر ایک درمیانہ سائز باکس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے چہرے کے بکھرے زاویے سمیت وہ باکس اس کے ہاتھوں سے لے کر پوری قوت سے ڈریسنگ روم کے دروازے پر دے مارا تھا۔ تمہارے ان تحفوں کی مجھے نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہے، آئندہ کسی بھی قسم کی زحمت سے پرہیز کرنا۔ وہ انگاروں پر لوٹتی الفاظوں کو چبا چبا کر بولی، جبکہ سالک حیدر کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے متغیر ہو گیا۔ تم حق بجانب ہو، خود کو سنبھال کر کہتا۔ وہ پلٹا اور بستر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اسی انداز میں بیڈ کی جانب بڑھی اور ایک تکیہ اٹھا کر جوں ہی پلٹی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تم چاہو تو بیڈ پر سو سکتی ہو۔ سالک حیدر نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ساتھ دوبارہ اسے یقین دلایا۔ وہ اسی حساب سے جھلس گئی۔ تمہارے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونا ناممکن، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ تکیہ بازو میں دبائے نازک کا زاویہ دوسری جانب پھیر کر غصیلے لہجے میں بولی تو وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر سامنے سے ہٹتا بیڈ پر دراز ہو کر سائڈ لیمپ آف کر دیا، جبکہ وہ صوفے پر تکیے کو پھینکتی لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ گئی۔ جلتی آنکھوں
اور جلتے دماغ کو چند گہرے گہرے سانس لے کر وہ قابو میں کرنے کی ناکام سی کوششوں میں مصروف وہ آنکھیں بند کر گئی اور پھر پتہ نہیں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ سالک حیدر کی آنکھ کھلی تو 6:30 بج رہے تھے۔ اس کی نظر بے احتیاط صوفے کی جانب گئی جہاں وہ سکڑا سمٹا وجود بے خبر نیند میں سویا ہوا تھا۔ وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا، بات لے کر تیار ہونے کے بعد آستین کے کپ فولڈ کرتے ہوئے ڈریسنگ روم سے نکلا تو پاؤں تلے کسی چیز کو محسوس کرتے ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھا تو رونمائی کا تحفہ اپنی ناقدری پر آنسو بہا رہا تھا۔ سالک حیدر کے ہونٹوں پر دھیمی اور مزمحل سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اسے بھی اٹھا کر زیورات کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا صوفے کی جانب بڑھا۔ لائٹ پنک کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر بکھرے لٹو اور اپنے بے ریا و معصوم چہرے کے ساتھ وہ بے خبر سوئی۔ وہ کوئی ربڑ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ بے احتیاط ہی اس پر جھکا اور دھیرے سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو اس کے آرزو پر پھیرا۔ وہ نیند میں کسمسا کر کروٹ بدل گئی، یعنی اس بے خبری میں بھی اس نے اپنی ناگواری ظاہر کر لی تھی۔ سالک حیدر اس کی پشت کو دیکھتا سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ہنوز گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ بھی نہیں کہ ساتھ ہے وہ ہمنفس، ایسا بھی نہیں کہ مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص۔ وہ سو کر اٹھی تو تقریباً 8 بجنے کو تھے۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی اور رات کا منظر دماغ میں تازہ ہوا۔ ناگواری کے بھرپور تاثرات سمیت وہ اٹھی تو نظر سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے جوڑے پر پڑی۔ وہ اسے اٹھاتی واش روم میں بند ہوگی۔ اندر اس کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، یعنی اتنی افراتفری میں بھی کسی بھی چیز کو فراموش نہیں کیا گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی اور تولیے سے بالوں کو خشک کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بی جان اور اسما بیگم کے ساتھ زونیا اور لیزے بھی موجود تھی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اسپاٹ چہرہ کے ساتھ ان کے نزدیک آ گئی۔ اسما بیگم بغور بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں خوشی کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ سوہا میری بچی، چالا میرے ساتھ ناشتہ کر میری دی، بی جان زونیا اور لیزے کو آنکھوں میں کسی بھی شرارت سے باز رکھنے کو کہتی، سوہا سے محبت سے کہتی، اس کی پیشانی چوم گئی تو اسما بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ جب بھی رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی، ماشاءاللہ نظر نہ لگے، چلو ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرو بیٹا، انہوں نے محبت سے اس کی بالائیں لیتے ہوئے کہا تو وہ ہلکے سے سر ہلا گئی۔ اس کا سرد اور سپاٹ انداز اور صوفے پر موجود تکیہ گزری رات کی داستان خود بہت بیان کر رہا تھا۔ سالک حیدر صبح ہی مردانہ خانے میں ناشتے کے بعد ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ اس نے سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ناشتہ کیا۔ سبھی آپس میں نوک جھونک میں مصروف تھے۔ یہ نکاح جن حالات میں ہوا تھا سب کو معلوم تھا، اس لیے سب نے بمشکل خود کو کسی بھی قسم کی شوخ فکریں چھوڑنے سے باز رکھا۔ اس نے بس چند لقمے زہر مار کی اور چائے کے 2-3 گھونٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسما بیگم بیٹی کو اپنے کمرے میں لے جانے کے ارادے سے آگے بڑھی تو سوہا نے بھی ان کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ جب بھی اس کا رخ جھٹکے سے کسی نے اپنی جانب موڑا، اس نے حیدر سے مڑ کر دیکھا تو سرخ آنکھوں اور جارحانہ تیبرو سمیت کھڑے پلوشہ پر نظر پڑی۔ سکون مل گیا تمہیں؟ ہاں بولو، تم ڈائن ہو سبز قدم لڑکی، جب سے حویلی آئی ہو سکون غارت کر دیا ہے سب کا، اور اب تو تم نے حد ہی کر دی۔ مجھ سے حیدر سائن کو چھین کر اچھا نہیں کیا تم نے بغیرت لڑکی۔ سوہا کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں بینتے وہ چلا کر کہتی، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ گویا اس کا منہ نوچ لینے کے در پہ تھی۔ سب اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ بی جان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات سمیت آنکھوں میں غصہ سمٹ آیا تھا۔ سوہا نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور سلگتی ہوئی نظروں سے پلوشہ کو دیکھا۔ تمہارے حیدر سائن میں مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں لعنت بھی نہیں بھیجتی اس شخص پر جو کہنا ہے اس سے جا کر کہو، مجھے نہیں سمجھی۔ وہ لفظ با لفظ جما کر بولی اور تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ پیچھے پلوشہ دانت پیس کر رہ گئی۔ گلناز بیگم نے سر ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ رخسار بیگم گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ بی جان بھی پلوشہ کو ناگواری کے تاثر سمیت کچھ ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ تمام لڑکیاں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھی تھیں۔